شورکوٹ اور گڑھ مہاراجا کے قدیم تاریخی نواح میں موضع حضرت سلطان باہو آج جنگل و بیابان سرکنڈوں کی بجائے 450 سال کے بعد ہر طرف سبزہ و گل کے خوبصورت و خوشنما مناظر پیش کرتا ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلام۔ دربار شریف کے گرد آبادیاں اور دکانیں نظر آتی ہیں، مگر زائرین کی نگاہیں تو اس عظیم صوفی و عارف کی زیارت گاہ کو دیکھنے کی متمنی ہیں جس نے فرمایا شور شہر تے رحمت بسے، جتھے باہو جالے ہو باغباناں دے بوٹے وانگوں طالب نت سنبھالے ہو۔ دل نو جس منزل دربار شریف کا یہ بیرونی دروازہ ہے جو طالبان حق کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے۔ ولی اللہ کی خانقاہ ایسا جس میں داخلے کے لیے کسی وقت کی پابندی نہیں۔ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ز ابتدا تا انتہا یک دم برم۔ اور فقیر نور محمد کلاچوی نے اسی منظر کو دیکھ کر ہی کہہ دیا، تربت باہو چون کوہ تور دان، موسیا برخیز نور شد عیان۔ حضرت سلطان باہو علوی ہاشمی کی ولادت مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں حافظ محمد بازید کے ہاں 1629 عیسوی کو ہوئی۔ آپ امیر زبیر ابن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہیں اور فقر و عرفان کی بے مثال آپ بیتی 20 کتب و رسائل میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں علم و آگہی کے لیے پیش کر گئے۔ آفاقی سربلندی اور عالمگیر انسانی دوستی کے لیے نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کی ہدایت کرتے ہیں، زندگی کے لیے آب و طعام مناسب مکان کے ساتھ حصول علم کو لازم قرار دیتے ہیں۔ سلطان باہو فقر کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جو کسی بھی اور کی حد نگاہ سے دور بہت دور ہے۔ شہباز کے پرے پرواز سے نفسانی مکھی کا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا، شہباز لا مکانم آن جا نجا مگسرا۔ اپنے لوک کلام ابیات باہو میں بھی یہی کہا، میں شہباز کرم پرازاں وچ دریا کرم کروں، زبان تا میری کن برابر، موڑاں کم کم قلم دے ارسطو تے افلاطون جہیں میرے اگوں کس کم دے ہوں، حاتم تائی جہیں لکھ ہزاراں در باہو دے منگے۔ اینا لیرا گل کفنی پاکے
رل سا سنگ مزار مبارک کا تعویذ فقیر کے سلطانی پلنگ میں نظر آتا ہے، جو عقیدت مندوں کے فن و ہنر کا حسین چوبی کارنامہ ہے۔ اس پر نقش و نگار پنجاب و سندھ کے ہنرمندوں کا شاہکار ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ پلنگ جب بدل دیا جاتا ہے تو اپنے ہی خلفاء و اخلاف کے کسی مزار کو تحفتاً عطا ہو جاتا ہے۔ سندھ کے شہر ہمایوں کے ماہر فقیر، پنجاب کے سید محمد حسین شاہ ہمدانی اور سلطان محمد عزیز کے مزارات کو آپ کے ہی مزار مبارک سے تبدیل کیے گئے پلنگ عطا ہوئے۔ پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے، اس نو پیر کی ترنا مرشد ملیا ارشاد ادنا منو۔ یہاں تزئین و آرائش کے رنگ و گل و خشت و چوب میں بھی انہی کے کلام ہا ہویت کے اثرات جگمگاتے جگمگاتے نظر آتے۔ مرصع چھت روح کی گلکاری سے اسم اعظم اور اوراد قادریہ کی روحانی تعلیم و تلقین کے انوار پیش کر رہی ہے۔ معرکہ کربلا کے بعد آپ کے اجداد ایران میں ایک طرف گیلان اور دوسری طرف ہمدان وارد ہوئے اور پھر خراسان پہنچے۔ 6 صدی ہجری میں 4 پشت وہاں کی امارات پر حکمران رہے اور پھر ہرات سے غزنی و غور کے راستہ پنجاب میں سون سکیسر وارد ہوئے، وہاں بھی چند پشت رہے اور پھر ملتان اور شورکوٹ میں جا گزین ہو گئے۔ حق حاصل ہووے باہو اس موت کی ڈرنا پنجے محل پنجاں وچ چانن دیوا کتبل دھریے
पंजे मेर पंजे पटवारी हासिल ताक में रखा हुआ और जलता हुआ कदीम दिया इस्म अल्लाह के नूर की अलामत है, जो सुल्तान बाहू की खासल खास तालीम है। ता तमानी इस्म अल्लाह रा बेख्वान, इस्म अल्लाह बा तो मानद जावेदान। पंजे सजदा कितवल करिए बाहू जे साहब सिर मंगे इस महल और आलीशान मस्जिद की तामीर 5वें सज्जादा नशीन मोहम्मद अमीर सुल्तान की आला सलाहियतों की आईनादार है। सज्जादा नशीन की फनी और इंतजामी अमूर व तामीरी ज़ेब व ज़ीनत से वाबस्तगी उनकी वसत ख्याली और कुशादा कल्बी को भी जाहिर करती है। ये दरबार शरीफ, जामे मस्जिद और खूबसूरत महल तो उम्दा कांसी गरी का एक नमूना है, जो दरबार कोहना से जसद मुबारक की मुंतकली के बाद 1918 ईस्वी को बुक्का-ए तजल्लियात व अनवार की सूरत में मौजूद है। पंजाब और सिंध के अहले फन अपने हुनर और ज़ेबाई के जवाहिर परो गए हैं, मगर अफसोस 90 साल के कलील अरसा में कांसी गरी की जो ईंटें ज़ाय हुई उनको दोबारा नस्ब करने की बजाय आम जदीद टाइलें और मरमर के टुकड़े लगाकर गलत पैबंदकारी की गई। सामने के दरवाजा पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी और खुद हजरत सुल्तान बाहू का कलाम औलिया अल्लाह की शान और फजीलत पेश करते हैं। तसल्ला सब कुछ मैं प्यार सुनी रे जो बोले सो मस्जिद और महल के दरमियानी गैलरी में जिक्र व फिक्र और तिलावत कुरान हकीम का सिलसिला हर वक्त जारी नजर आता है। मर्द ज़ायरीन और ख़वातीन भी तिलावत में मशगूल हैं।
ثابت صدق تے قدم گیرے تائیں رب لبھی